सामईन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प आप बीती जिसका नाम है धुंधली राहें। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 15 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सिकंदर, शहनाज ने कहा, अब कोई बाइज्जत रोजगार तलाश करो, खुदा का शुक्र है कि तुम बच गए हो। इतने में हमीदुल्लाह आ गया। मैं इस परेशानी में गिरफ्तार था कि मुझे देखकर हमीदुल्लाह का रद्दअमल और रवैया क्या होगा, और मैं ये भी सोच रहा था कि अगर हमीदुल्लाह को किसी ने इस शक में डाल रखा है कि मैं पुलिस का आदमी हूं तो हमीदुल्लाह का रद्दअमल बड़ा ही शदीद होगा। और उस सूरत में मैं क्या करूंगा? मैंने अपने कपड़ों के अंदर रिवॉल्वर छुपा रखा था, लेकिन हमीदुल्लाह ने मुझे देखा ही था कि दौड़कर मेरी तरफ आया और मुझे गले लगा लिया। यार, तुमने मुझे बड़ी लंबी कैद से बचा लिया है, हमीदुल्लाह ने कहा। अगर तुम ये ना कहते कि तुम मुझे जानते ही नहीं तो मैं हमेशा के लिए खत्म हो गया था। और आप ये तो नहीं जानते कि इसकी मुझे क्या कीमत देनी पड़ी है? मैंने कहा, 3 दिन और 3 रातें। पुलिस ने मुझे उल्टा लटकाए रखा था। क्या वो बंदूक और घोड़ा जो मैं शिकार का ढोंग रचाने के लिए ले गया था, आपको वापस मिल गया है? हाँ यार, हमीदुल्लाह ने जवाब दिया। वो अयूब ने वापस दिला दिया था, बंदूक भी वापस मिल गई थी। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हुई कि हमीदुल्लाह मेरी असलियत से अभी तक वाकिफ नहीं था। मैंने उसे कहा कि अब मेरे लिए कोई जरिया मुआश तलाश करो। मेरे पास आ जाओ, हमीदुल्लाह ने कहा। नहीं खान साहब, मैंने कहा, मैं कोई काम करना चाहता हूँ। वही काम शुरू करने का इरादा तो नहीं? हमीदुल्लाह ने पूछा। अगर आप कहेंगे तो वही शुरू कर दूंगा, मैंने कहा, लेकिन पहले ये मालूम करना है कि मुखबरी किसने की थी। वो तो सब मारे गए हैं, हमीदुल्लाह ने कहा, मुखबर उन्हीं में कोई होगा। क्या भोले बादशाहों वाली बात करते हैं खान साहब, मैंने कहा, मुखबर मरने के लिए आगे नहीं जाया करते। वो जो कोई भी है जिंदा और सलामत है। मेरे दिल की बात पूछें तो मैं यही काम नया ग्रोह बनाकर करना चाहता हूँ। आप ये बताएं कि आपकी क्या राय है? नहीं सिकंदर, शहनाज बेताबी से बोली, मैं तुम दोनों को फिर उस खतरे में नहीं देख सकती। मैं पुलिस से इंतकाम तो जरूर लूंगा, हमीदुल्लाह खान ने कहा। मैं बहुत देर तक इसी मौजू पर हमीदुल्लाह के साथ बातें करता रहा। यहाँ आने का मेरा मकसद यही था कि उसके इरादे मालूम करूं। मालूम यही होता था कि वो मुजरिमाना रास्ते को छोड़ना नहीं चाहता था। शहनाज हमें रोक रही थी। इतने में खाने का वक्त हो गया। शहनाज ने बड़ा पुरतकल्लुफ खाना तैयार करवाया था। खाने के बाद भी कुछ देर बातें हुई, फिर सोने का वक्त हो गया। मैं उस कमरे में जाकर लेट गया जो मुझे दिया गया था। मुझे उम्मीद थी कि शहनाज मेरे पास आएगी, लेकिन वो नहीं आई। उसे हमीदुल्लाह ने अपने साथ लगा लिया होगा। मेरी आंख खुल गई। अचानक मेरी आंख खुली। मेरे जिस्म को कोई झंझोड़ रहा था। शहनाज के सिवा और कौन हो सकता था? मेरे साथ बाकायदा धींगा मुश्ती हो रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर बेदार हुआ तो मुझे पता चला कि मेरे हाथ बंधे हुए हैं। मैंने उठने की कोशिश की तो देखा कि मेरे पांव भी बंधे हुए थे। मेरे हाथ पीछे नहीं आगे को बांधे गए थे। मैंने हाथ अपनी कमीज के नीचे करने की कोशिश की। मैंने रात को भी रिवॉल्वर अपने नेफे में उड़स कर रखा हुआ था। मेरी कोशिश ये थी कि मैं बंधे हुए हाथों से ही रिवॉल्वर निकाल लूं। मेरे हाथ वहां तक पहुंच गए जहां रिवॉल्वर था, लेकिन अब वहां रिवॉल्वर नहीं था। मैं समझ गया कि मेरा राज खुल चुका है और अब ये लोग मुझे कत्ल करेंगे। जहन में एक ही बार बहुत सी सोचें आ गईं। अयूब का ख्याल भी आया कि उसने मुझे खराब करने का बंदोबस्त किया है। ये ख्याल भी आया कि ये काम हमीदुल्लाह का है, और ये ख्याल भी आया कि मेरा राज तो नहीं खुला। हमीदुल्लाह को शहनाज के साथ मेरी बेतकल्लुफ़ी अच्छी नहीं लगी, इसलिए वो मुझे डरा रहा है कि मैं शहनाज का ख्याल दिल से निकाल दूं या यहाँ आना छोड़ दूं। शहनाज पर भी शक किया जा सकता था कि वो मुझे प्यार और मोहब्बत का झांसा देती रही और अब खराब करने पर आ गई है। मुझे और ज्यादा सोचने का मौका ना मिला, क्योंकि वो जो कोई भी थे उन्होंने मेरे मुंह और सर पर कपड़ा लपेटकर मुझे उठा लिया था। कमरे में तारीकी थी। किसी किसी वक्त एक टॉर्च रोशन होती और बुझ जाती। मैं सोते में पकड़ा और बांधा गया था, वरना मैं इतनी जल्दी इन लोगों के काबू में ना आता। वो मुझे उठा कर ले जा रहे थे। मेरे हिसाब के मुताबिक वो 4 आदमी थे। मैंने ज़हनी तौर पर मौत को कबूल कर लिया। वो मुझे उठाए हुए चलते गए। उनमें से कोई भी कोई बात नहीं करता था।
میں نے کچھ دیر کے بعد محسوس کیا کہ وہ کسی مکان میں داخل ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مجھے زمین پر لٹا دیا۔ دیکھو، خان صاحب آ رہے ہیں، ایک آدمی کی آواز سنائی دی۔ آ رہے ہیں، ایک اور نے کہا۔ تم اندر سے رسہ لاؤ۔ اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ بندوبست حمید اللہ نے کیا ہے اور رسہ مجھے پھانسی دینے کے لیے لایا جا رہا ہے۔ یہ خیال بھی آیا کہ پھانسی کے تردد کی کیا ضرورت ہے؟ یہ حمید اللہ کی اپنی بادشاہی تھی۔ وہ مجھے خنجر سے، ریوالور یا بندوق سے مروا دیتا تو اسے کون پکڑ سکتا تھا؟ بہرحال میں نے اپنے آپ کو مرنے کے لیے اور مرنے سے پہلے ہر اذیت کو قبول کرنے کے لیے تیار کر لیا تھا۔ لے آئے ہو ہمارے مرغے کو؟ میں نے اس آواز کو پہچان لیا۔ یہ حمید اللہ کی آواز تھی۔ ہاں حضور۔ دو تین اکٹھی آوازیں سنائی دیں، پھر ایک نے کہا، یہ پڑا ہے آپ کا مرغا۔ شاباش، حمید اللہ نے کہا۔ لٹکا دو جیسے میں نے پہلے بتایا تھا۔ حمید اللہ کے سب آدمی مجھ پر ٹوٹ پڑے اور مجھے اس طرح اٹھا لیا کہ میرا سر نیچے تھا اور پاؤں اوپر کو۔ اس سے پہلے کہ آہٹوں اور آوازوں سے میں نے اندازہ کر لیا تھا کہ کوئی درخت پر یا سیڑھی پر چڑھ رہا ہے اور اوپر کہیں رسہ باندھا جا رہا ہے۔ رسے کا ایک سرا میرے پاؤں والی رسی کے ساتھ باندھ دیا گیا اور مجھے اوپر کھینچا جانے لگا۔ پھر رسہ اوپر باندھ دیا گیا۔ اس کے ہاتھ کھول دو، حمید اللہ کی آواز سنائی دی۔ منہ سے بھی کپڑا ہٹا دو۔ میرے ہاتھ کھل گئے، منہ سے بھی کپڑا ہٹ گیا۔ میں الٹا لٹکا ہوا تھا۔ قریب ہی ایک لالٹین جل رہی تھی۔ مجھے اپنے سامنے ایک کچی دیوار نظر آ رہی تھی۔ میرے ساتھ دائیں ہاتھ درخت کا تنا تھا۔ میں جان گیا کہ یہ حمید اللہ کے کسی مزارے کا مکان ہے اور مجھے درخت کے ٹہن کے ساتھ لٹکایا گیا ہے۔ میرا سر زمین سے بمشکل 2 فٹ اوپر تھا۔ میرے سامنے حمید اللہ کا چہرہ آیا۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گیا تھا۔ اب کہو انگریز کے مخبر، اس نے انتہائی تلخ اور طنزیہ لہجے میں کہا، کیا میں تمہیں اپنے آدمیوں کا خون بخش دوں گا؟ میں چپ رہا۔ سب سے پہلے مجھے ایوب پر شک ہوا۔ اس کے سوا میرا راز فاش کرنے والا اور ہو ہی کون سکتا تھا؟ میں تجھے اتنی جلدی ماروں گا نہیں، حمید اللہ نے کہا۔ تمہیں تڑپا تڑپا کر ماروں گا، بھوکا اور پیاسا۔ مرنے لگو گے تو تمہارے منہ میں پانی ڈال کر زندہ رکھوں گا، مرنے بھی نہیں دوں گا، جینے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم بزدل ہو حمید اللہ، میں نے اسے خان صاحب نہ کہا۔ میری رسیاں کھول دو اور یہی 4 آدمی جو سوتے میں مجھے باندھ لائے ہیں، انہیں میرے مقابلے میں اتار دو۔ میں خالی ہاتھ رہوں گا، اگر یہ مجھے گرا لیں تو میرے جسم کی بوٹی بوٹی کر دیں۔ واہ رے رستم ہند! اس نے میرے منہ پر تھپڑ مار کر کہا، میں نے یہاں مقابلہ نہیں کروانا۔ اب یہاں لینے کیا آئے تھے؟ کیا تم یہ دیکھنے آئے تھے کہ میں کیا کر رہا ہوں؟ نہیں، تم شہناز کے پیچھے آئے تھے۔ وہ تمہارے منہ پر تھوکنے کے لیے بھی تیار نہیں۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، تمہاری عمر کے باقی دن اسی طرح لٹکے ہوئے گزریں گے، میں صبح آؤں گا۔ انگریزوں کے جاسوس، نہ تجھے کفن نصیب ہوگا، نہ تیرا جنازہ پڑھا جائے گا۔ وہ پھر بیٹھ گیا اور میرے منہ پر الٹا ہاتھ مار کر کہا، کہو یہ جھوٹ ہے کہ تم اسپیشل برانچ کے ASI تھے اور میرے دوستوں کو مروا کر سب انسپیکٹر بن گئے ہو۔ بالکل جھوٹ ہے، میں نے کہا۔ اگر بتا دو کہ میرے متعلق یہ جھوٹ کس نے بولا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ اس شخص کا ذاتی مفاد کیا ہے۔ اس نے میرے منہ پر ایک اور تھپڑ مارا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ میں تو اپنے انجام کو پہنچ گیا تھا۔ مجھے سلطان احمد کا غم کھانے لگا۔ مجھے خیال آیا کہ حمید اللہ کو میری اصلیت بتانے والا سلطان احمد کی اصلیت سے بھی واقف ہوگا۔ سلطان احمد اسی بہروپ میں اس علاقے میں آیا تھا جس میں وہ پہلے آیا تھا۔ سب انسپیکٹر ایوب سلطان احمد اور اس کے بہروپ کو جانتا تھا، اور اس کے اس بہروپ کو وہ نمبردار بھی جانتا تھا جس کے ذمے یہ کام تھا کہ سلطان احمد کو رات اپنے پاس رکھے۔ یہ نمبردار شاید میرے متعلق بھی جانتا ہوگا، لیکن مجھے یقین نہیں تھا۔ انگریز افسر ایسے اناڑی نہیں تھے کہ اپنے خفیہ آدمیوں کو اس طرح بے نقاب کرتے پھرتے۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ سلطان احمد جوتشی بن کر ادھر آ نکلے گا اور میرے انجام کو پہنچا دیا جائے گا۔ میں اب اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا سوائے دعا کے۔ مجھے وقت کا کچھ اندازہ نہیں تھا۔ حمید اللہ اپنے آدمیوں کو یہ حکم دے کر چلا گیا کہ 2 آدمی یہاں موجود رہیں اور باری باری مجھ پر پہرا دیں۔ میرے پاس 2 آدمی رہ گئے۔ انہوں نے صحن میں ایک چارپائی بچھا لی، اس پر بستر بچھا کر ان میں سے ایک لیٹ گیا اور دوسرا کہیں بیٹھ گیا ہوگا۔ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے، پھر خاموش ہو گئے۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ ایک سو گیا ہے۔ مجھے ایسے شک ہوا جیسے دوسرا بھی سو گیا ہے۔ مجھے اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں بچا سکتا تھا۔
اور میں اللہ کے فضل و کرم سے مایوس بھی نہیں تھا۔ میرے کام کرنے کا صرف یہ رہ گیا تھا کہ اس اذیت کو برداشت کروں۔ اذیت سے بچنے کا یہی ایک طریقہ تھا۔ میں نے اپنے ذہن سے غصہ نکال دیا جو حمید اللہ پر آ رہا تھا۔ مایوسی اور تکلیف کا احساس بھی ختم کر دیا۔ اپنی تمام قوتوں کو اپنے قبضے میں لے کر مرکوز کر لیا اور دل میں اللہ کا نام رکھ لیا۔ اس سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرا دماغ کسی ناگوار یا تکلیف دہ بوجھ کے بغیر سوچنے لگا۔ میں نے اپنا جائزہ لیا، میرے ہاتھ آزاد تھے، میں ہاتھ نیچے کرتا تھا تو میری انگلیاں زمین سے 2 انچ اوپر رہتی تھیں۔ اگر میں اپنا اوپر والا دھڑ جو اس وقت نیچے تھا اوپر اٹھا سکتا تو میرے ہاتھ پاؤں تک پہنچ سکتے تھے اور میں رسے کی گانٹھ کھول سکتا تھا۔ میرے پاؤں رسی سے بندھے ہوئے تھے، رسہ دونوں پاؤں کے درمیان رسی کے ساتھ باندھا گیا تھا۔ میں نے سر اوپر کیا، کندھے بھی اوپر ہو گئے، دونوں ہاتھ اپنے کولوں پر رکھ کر سر، کندھوں اور سینے کو اور اوپر اٹھانے کے لیے بہت زور لگایا، لیکن ہاتھ گھٹنوں تک ہی گئے اور اس سے آگے نہ جا سکے۔ مجھے خیال آیا کہ میرے قریب درخت کا تنا ہے، فاصلہ 2.5-3 فٹ ہوگا۔ میرا دایاں پہلو تنے کی طرف تھا۔ میں نے زور سے اپنے جسم کو گھمایا تو جسم اتنا گھوم گیا کہ جسم کا آگے والا حصہ تنے کی طرف ہو گیا۔ میں نے جسم کو آگے کی طرف ہلایا تو تھوڑا سا ہلا۔ میں نے پھر زور لگایا تو جسم کچھ زیادہ ہلا۔ جھٹکے کی طرح زور لگاتے لگاتے جسم پلنگ کی طرح آگے پیچھے ہونے لگا اور میرے ہاتھ تنے تک پہنچنے لگے۔ میں اس کوشش میں تھا کہ تنے کو پکڑ لوں اور ہاتھ اوپر کو سرکاتا جاؤں اور ہاتھ پاؤں تک پہنچ جائیں۔ کیا کر رہے ہو بھائی؟ اپنے پہرے دار کی آواز سنائی دی۔ اس طرح کرو گے تو ہاتھ پیٹھ پیچھے باندھ دیں گے، سیدھا لٹکا رہے۔ میں نے اپنے آپ کو ہلارے دینے چھوڑ دیے۔ مجھے اپنا سر اور چہرہ بھاری معلوم ہونے لگا۔ وہ تو ہونا ہی تھا، سارے جسم کا خون سر میں آ رہا تھا۔ وقت بھی شاید میرے ساتھ الٹا لٹک گیا تھا، آگے بڑھتا ہی نہیں تھا۔ 1 منٹ 1 گھنٹے کے برابر محسوس ہوتا تھا۔ مجھے کواڑ کھلنے کی آواز آئی، میں نے سر ادھر گھمایا۔ لالٹین کی روشنی میں مجھے شہناز دکھائی دی۔ میرا پہرے دار اس کی طرف دوڑا۔ سلام بیگم حضور، پہرے دار نے کہا، میں جاگ رہا ہوں۔ یہ کچھ بدماشی کرنے لگا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ سو نہ جانا۔ شہناز نے کہا، یہ الٹا لٹکا ہوا بھی خطرناک ہے۔ شہناز میرے قریب آ گئی اور بڑے روب سے مجھ سے کہا، تمہاری بدماشیاں ابھی ختم نہیں ہوئیں؟ حرام خور، یہاں سے تمہاری لاش اترے گی۔ میں نے دیکھا کہ شہناز کے ہاتھ میں 1 گز سے زیادہ لمبا ڈنڈا تھا۔ اس نے مجھے بڑے برے تانے دیے۔ اس کے سامنے بیٹھ جاؤ، شہناز نے میرے پہرے دار سے کہا۔ پہرے دار جو حمید اللہ کا مزارہ ہی ہو سکتا تھا، میرے سامنے بیٹھ گیا۔ اس کے سر پر پگڑی لپٹی ہوئی تھی۔ شہناز اس کے پیچھے ہو گئی۔ اس نے ایک عجیب حرکت کی، ہاتھ مار کر پہرے دار کی پگڑی اتار دی اور ذرا پیچھے ہٹ کر بڑے ہی زور سے ڈنڈا پہرے دار کے سر پر مارا۔ سر پر اتنی شدید چوٹ فوراً بے ہوش کر دیتی ہے۔ وہ آدمی وہیں لڑک گیا۔ دوسرا پہرے دار بڑی گہری نیند سویا ہوا تھا۔ شہناز نے سوئے ہوئے کے سر پر 2-3 ڈنڈے مارے اور دوڑتی میرے پاس آئی۔ رسا کیسے کھولوں سکندر؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ درخت پر چڑھ جاؤں؟ لالٹین اٹھاؤ اور کلہاڑی یا ٹوکا دیکھو۔ میں نے کہا، اگر درخت پر چڑھ سکتی ہو تو چڑھ جاؤ اور رسا کاٹ دو، لیکن شہناز اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالو۔ وہ آ گیا تو تمہیں بھی میرے ساتھ لٹکا دے گا۔ وہ نہیں آ سکتا، شہناز نے کہا۔ اس نے لالٹین اٹھائی تو اسے چارپائی کے قریب پڑی ہوئی کلہاڑی مل گئی۔ میں نے بعد میں دیکھا تھا کہ یہ چھوٹی کلہاڑی تھی اور درخت پر آسانی سے چڑھا جا سکتا تھا۔ شہناز کلہاڑی کا دستہ منہ میں لے کر درخت پر چڑھ گئی اور مجھے کلہاڑی کی ضربیں سنائی دینے لگیں۔ میں نے ہاتھ پھیلا کر زمین کی طرف کر دیے۔ اچانک میرا جسم نیچے آ پڑا۔ میں ہاتھوں کے بل ہو گیا اور میں اٹھ کھڑا ہوا۔ نکل جاؤ سکندر، شہناز نے کہا، وہ سورج نکلنے کے بعد ہی جاگے گا۔ وہ جاگ کر سب سے پہلے یہاں آئے گا۔ میں نے کہا، یہ دونوں ابھی ہوش میں آ جائیں گے اور صبح اسے بتائیں گے کہ مجھے تم نے بھگایا ہے۔ ہاں سکندر، شہناز نے کہا، ایسا تو ہوگا۔ پھر کیا کیا جائے؟ میں پکا بندوبست کر دیتا ہوں، میں نے کہا، اپنا دل مضبوط رکھنا۔ وہ دونوں بے ہوش تھے، میں بڑی آسانی سے انہیں کلہاڑی سے قتل کر سکتا تھا، لیکن میں نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا۔ مجھے اپنے کپڑوں پر خون کے چھینٹے پڑنے کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا تھا۔ میں حمید اللہ کو بڑا موزوں جواب دینا چاہتا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا۔ اس مکان میں مجھے لا کر میرے ہاتھوں کی رسی کھول دی گئی تھی۔ یہ رسی صحن میں پڑی تھی۔
मेरे पांव जिस रस्सी से बांधे गए थे वो भी मौजूद थी। मैंने एक रस्सी एक आदमी के गले से कसकर बांध दी और एक सिरा लंबा रखा। दूसरी रस्सी दूसरे आदमी के गले से इस तरह बांध दी कि उन्होंने इसी से मर जाना था, लेकिन मैं जवाब पूरा देना चाहता था। मैंने वो रस्सा देखा जिससे मुझे लटकाया गया था। बड़ा मजबूत और बहुत लंबा रस्सा था। मैं रस्से का एक सिरा पकड़कर दरख्त पर चढ़ गया और एक टहन के साथ बांध कर लटका दिया। नीचे आकर मैं चारपाई घसीट कर रस्से के नीचे ले गया। उस पर जो आदमी बेहोश पड़ा था उसे चारपाई पर चढ़कर और कमर से पकड़कर ऊपर उठाया। शहनाज भी चारपाई पर चढ़ आई और उस आदमी को ऊपर उठाने में मेरी मदद की। मैंने उसके गले में बंधी हुई रस्सी का सिरा उस रस्से के साथ बांध दिया। फिर दूसरे आदमी को उठाया और उसे भी चारपाई से उठाकर उसके साथी के साथ रस्से से लटका दिया। चारपाई से उतरकर चारपाई घसीटी और परे कर दी। दोनों आदमी फांसी पर लटक गए। मुझे इन आदमियों के मरने का बेहद अफसोस था। ये बेगुनाह थे। वो तो अपने आका के हुक्म की तामील कर रहे थे। इनका आका मामूली सा आदमी नहीं था, वो नवाबजादा भी था, जागीरदार भी, और वो डाकुओं का पालनहार भी था। और इलाके की पुलिस भी उसके हाथ में थी। उसके नजदीक ये मजारे और नौकर चाकर इंसान नहीं पत्थर थे। एक दो पत्थर उठाए और जिसे चाहा उस पर फेंक दिए। पत्थर किसी दूसरे का सर फोड़ें या खुद टूटें, ये पत्थरों की किस्मत है। पेट और मुफलिसी इंसान से क्या कुछ नहीं करवा लेती। ये मज़ारे अपने आकाओं के गुनाहों की गठड़ी अपने सरों पर उठा लेते हैं और उनमें से बाज दुनिया में सजा भुगत जाते हैं। सजा जो आका के गुनाह की होती है वो उसके गुलामों के हिस्से में आती है। हमीदुल्लाह के उन दो मज़ारों की भी मजबूरियां ऐसी थीं कि वो खुदा की निस्बत अपने उस आका को अपने करीब तर समझते थे, जिसके अनाज से वो अपने पेट भरते थे। अगर मैं उन्हें बेगुनाह समझकर उन पर रहम करता तो शहनाज मारी जाती। ये मुझे मंजूर नहीं था। उसने मुझे मौत के मुंह से निकाला और अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया था। मुझे यही खतरा नजर आ रहा था कि हमीदुल्लाह उसे घर से गैर हाजिर देखकर इधर आ जाएगा और मैं तो निकल चुका होऊंगा। शहनाज को वो जिंदा नहीं छोड़ेगा। तुमने अपने आप को खतरे में क्यों डाला है शहनाज? मकान से बाहर आकर मैंने शहनाज से कहा। उस कमबख्त को पता चल गया तो? तुम निकलो यहां से सिकंदर, शहनाज ने तेजी से बोलते हुए कहा। मेरी अब जान जाती है या मैं तुम्हारी जगह लटकती हूं ये तुम ना सोचो। निकल जाओ, जल्दी करो। इस जागीर से निकलते निकलते बहुत वक्त लगेगा। वो नहीं जागेगा। मैं पुलिस का आदमी था। मुझे वो डंडा याद आ गया जो शहनाज अपने साथ लाई थी। इससे उसने उन दोनों आदमियों को सरों पर जरबे लगाकर बेहोश किया था। ये डंडा अंदर रह गया था। मैं इसे आम सा डंडा समझता था, लेकिन इसी से शहनाज की निशानदही हो सकती थी। मैं अंदर जाकर डंडा उठा लाया। मैंने सोचा ये था कि डंडा अपने साथ ले जाऊंगा और रास्ते में कहीं फेंक दूंगा, लेकिन डंडा हाथ में लिया तो पता चला कि ये कोई आम डंडा नहीं, ये एक तरफ से कमोबेश एक सेर वजनी था। ये मोटे बेद का एक चमकदार डंडा था और इसके एक सिरे से चमकते हुए पीतल का 7-8 इंच लंबा खोल चढ़ा था। यहां से यह वजनी था। मैं समझता था कि इस खोल में क्या भरा हुआ है। इसमें सीसा भरा था। ये तुम घर से लाई थी? मैंने शहनाज से पूछा। ये हमीदुल्लाह का अपना डंडा है, शहनाज ने जवाब दिया। इसे सोने के कमरे में रखता है और अक्सर हाथ में लेकर बाहर चला जाया करता है। और तुम उसे यहाँ भूल चली थी, मैंने कहा। वो सुबह ये डंडा यहाँ पड़ा देखता तो फौरन तुम्हें पकड़ लेता। ये ले जाओ, जहां से उठाया था वहीं रख देना। नहीं शहनाज, तुम अकेली नहीं जाओगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। वो तुम्हारे इंतजार में खड़ा होगा। मैं तुम्हें अकेला नहीं जाने दूंगा। चलो, खुदा के वास्ते सिकंदर। उसने मेरे आगे आकर मेरे गालों पर हाथ रखे और बोली, तुम चले जाओ, वो नहीं जागेगा। तुम्हें किसने बताया था कि मैं यहाँ उल्टा लटका हुआ हूँ? मैं कहती हूँ चले जाओ, शहनाज ने मुझे धकेलते हुए कहा। सिकंदर, चले जाओ, फिर कभी इधर ना आना। कभी मुलाकात हुई तो बताऊंगी कि मैं यहाँ तक किस तरह पहुंची थी। वो डंडा मेरे हाथ से लेकर मुझे धकेलने लगी। मैं चल पड़ा। कदम बड़ी मुश्किल से उठते थे, जिसकी एक वजह तो ये थी कि मैं कई घंटे लटका रहा था, जिससे मेरा सर चकरा रहा था, और दूसरी वजह यह थी कि शहनाज को अकेला छोड़ने में मेरा दिल मेरा साथ नहीं देता था। मैं बोझल कदमों से चलने की कोशिश करता रहा। सिकंदर, मुझे शहनाज की आवाज सुनाई दी। मैंने रुक कर पीछे देखा। शहनाज मेरी तरफ दौड़ी आ रही थी। मैं उसकी तरफ दौड़ पड़ा। वो किसी खतरे में थी।
وہ میرے قریب آ کر رکی نہیں، میرے ساتھ ٹکرائی اور میرے ساتھ لپٹ گئی۔ اس نے ڈنڈا پھینک دیا تھا، وہ رو رہی تھی۔ سکندر، اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کر روتے ہوئے کہا، کیا تم نے مجھے بخش دیا ہے؟ ناراض تو نہیں ہو؟ کہہ دو سکندر، میں نے تجھے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ ہوش میں آؤ شہناز، میں نے اسے جذبات سے نکالنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، جلدی اپنے گھر پہنچو۔ چلی جاؤں گی، چلی جاؤں گی، اس نے دیوانگی کے عالم میں کہا، نہ جانے پھر کبھی تمہیں دیکھ سکوں گی یا نہیں۔ کبھی وہ میرے ہاتھوں کو چومتی، کبھی گال میرے سینے سے لگا کر رگڑتی۔ کئی بار اس نے میرا سینہ چوما، اس کی حالت بالکل اس مادہ جانور کی سی تھی جو اپنے نوزائیدہ بچے کو چاٹا کرتی ہے۔ میں اس کے سامنے بے بس ہو گیا۔ جاؤ، آخر اس نے کہا، سکندر جاؤ۔ میرے پاؤں میں جیسے بیڑیاں پڑ گئی تھیں یا زمین نے میرے پاؤں جکڑ لیے تھے۔ میں نے کچھ اپنی کوشش سے اور زیادہ تر شہناز کے دھکیلنے سے پاؤں اٹھائے اور چل پڑا۔ کچھ دور آ کر میں نے پیچھے دیکھا، اس پگڈنڈی پر جو حمید اللہ کے مکان کی طرف جاتی تھی ایک سایہ سا جاتا نظر آ رہا تھا۔ میں رک کر اسے دیکھنے لگا، پھر وہ اندھیرے میں تحلیل ہو گیا۔ میں آگے کو چل پڑا۔ کچھ ایسا احساس پیدا ہو گیا جیسے میں بزدل اور بھگوڑا ہوں اور اس عورت کو تنہا چھوڑے جا رہا ہوں جس نے مجھے زندہ رکھنے کی خاطر اپنی زندگی داؤ پر لگا دی ہے۔ میرا ذہن شہناز کے قبضے میں آ گیا، پھر ایسے ہوا جیسے شہناز میرے ساتھ ساتھ چلتی مجھے بہت دور پیچھے لے جا رہی ہو۔ میں گزرے ہوئے وقت کے ان لمحات میں جا پہنچا جب میری ماں زندہ تھی۔ مجھے ماں کے جسم کی، بالوں اور اس کے بوسوں کی بو آنے لگی اور ایسے لگا جیسی میری ماں یہیں کہیں موجود ہو۔ میں نے بھولے بھالے بچے کی طرح ادھر ادھر دیکھا، جیسے مجھے اپنی ماں قریب ہی کہیں کھڑی نظر آ جائے گی۔ وہ مجھے نظر آنے لگی، میرے سامنے کھڑی تھی، مگر میں جتنی تیز چلتا تھا وہ اتنی ہی تیزی سے پیچھے ہٹتی جاتی تھی۔ اس کا چہرہ روشن ہوتا گیا اور یہ شہناز کا چہرہ بن گیا۔ بو جو میری ماں کے جسم کی تھی وہ مجھے شہناز کے جسم کی محسوس ہونے لگی۔ یہ بو تر و تازہ تھی، اس میں عطر کی خوشبو تھی اور یہ شہناز کے جسم، بالوں اور کپڑوں کی تھی، اور اس بو نے مجھے اپنی مری ماں تک پہنچا دیا۔ ایک درخت کی جھکی ہوئی شاخ میرے منہ سے ٹکرائی تو میں بدک کر بیدار ہو گیا۔ میں تو جذبات اور یادوں میں ڈوب گیا تھا۔ حقیقت سے میرا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ایک درخت نے مجھ پر کرم کیا کہ اپنی ایک ٹہنی میرے منہ پر مار کر مجھے جگا دیا۔ میں تو جاگتے میں خواب دیکھ رہا تھا۔ ایک ہی بار کئی سوال میرے ذہن میں آ گئے۔ کیا شہناز کو بھی حمید اللہ کی طرح پہلے پتہ چل گیا تھا کہ میں اسپیشل برانچ کا آدمی ہوں؟ اگر اسے معلوم ہو گیا تھا تو اس نے مجھ سے پہلے کیوں نہ پوچھ لیا؟ وہ مجھ تک کس طرح پہنچی اور اب اس کا اپنا انجام کیا ہوگا؟ اس سے یہ سب کچھ پوچھنے کا وقت نہیں تھا۔ میں نے ارادہ کر لیا کہ یہ معلوم کر لوں گا کہ شہناز پکڑی تو نہیں گئی۔ میرے پاس ایسے ذرائع تھے جن سے میں جاسوسی کروا سکتا تھا۔ میں نے یہ تہیہ بھی کر لیا تھا کہ شہناز پکڑی گئی اور حمید اللہ اسے پریشان کر رہا ہے، یا اس نے شہناز کو قتل کر دیا ہے تو حمید اللہ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ مجھے سلطان احمد کا خیال آنے لگا۔ صبح تک اس تک پہنچنا اور اسے خبردار کرنا ضروری تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ کون سے گاؤں میں ہوگا۔ سب انسپیکٹر ایوب کو بھی معلوم تھا۔ میں چلتا گیا، دماغ کو چکر آ رہے تھے۔ وہ کم ہوتے گئے، کم نہ ہوتے تو بھی مجھے چلتے رہنا تھا اور مجھے تیز چلنا تھا۔ یہ خطرہ بھی تھا کہ حمید اللہ کو پتہ چل گیا کہ اس کا قیدی فرار ہو گیا ہے تو وہ میرے پیچھے گھوڑے دوڑا دے گا۔ جس گاؤں تک مجھے پہنچنا تھا وہ وہاں سے کم و بیش 3 میل دور تھا۔ میرے پاس کوئی سواری نہیں تھی اور میں خالی ہاتھ بھی تھا۔ میں حمید اللہ کی جاگیر سے نکل گیا تھا لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ میں نے اپنی رفتار اور تیز کر لی۔ میں جب اس گاؤں تک پہنچا تو صبح طلوع ہو رہی تھی۔ ایک آدمی سے نمبردار کے گھر کا پوچھ کر اس کے ہاں جا پہنچا۔ نمبردار مجھے پہچانتا تھا، وہ مجھے اندر لے گیا۔ سلطان احمد ابھی تک سویا ہوا تھا۔ میں نے اسے جگا دیا۔ تم تو آ گئے ہو؟ سلطان احمد نے پوچھا۔ کیا اتنی جلدی کام ہو گیا ہے؟ کام کچھ بگڑ گیا ہے، میں نے جواب دیا، لیکن ہوا ہی سمجھو۔ میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ اب ادھر نہ جانا، ہم یہیں سے واپس جا رہے ہیں۔ میں نے تفصیل سے بتایا کہ مجھ پر کیا گزری ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہمیں یہاں سے جلدی نکل جانا چاہیے، چنانچہ ہم اسی وقت روانہ ہو گئے۔ ریلوے اسٹیشن تک نمبردار نے 2 گھوڑوں کا انتظام کر دیا تھا۔ ریل گاڑی کے لیے کوئی 1 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑا۔ خوش قسمتی سے میل ٹرین آ رہی تھی، اس نے ہمیں سورج غروب ہونے سے تھوڑی دیر پہلے منزل پر پہنچا دیا۔
रेलवे स्टेशन से हम अपने ठिकाने पर जाने के बजाय सीधे एसपी स्पेशल ब्रांच के बंगले पर चले गए। उसको जब हमारी इत्तला मिली तो वो खाना छोड़कर बाहर आ गया। तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आ गए हो? उसने हमसे पूछा। साहब बहादुर, मैंने कहा, मैं तो मौत के मुंह से निकल कर आया हूँ। क्या हुआ? एसपी ने पूछा और कहने लगा, अंदर आ जाओ और पूरी रिपोर्ट दो। अंदर कमरे में बैठकर मैंने एक एक मिनट की रिपोर्ट दी और पूरी तफसील से बताया कि मुझे देखकर हमीदुल्लाह का रवैया कैसा दोस्ताना था और हम दोनों के दरमियान क्या बातें हुई। फिर रात को अचानक मैं बांध लिया गया। मैंने उसे यह भी सुनाया कि शहनाज ने किस तरह मुझे वहां से उतारा और बाहर निकाला। शहनाज कौन है? एसपी ने पूछा। ये हमीदुल्लाह खान की दाश्ता है साहब बहादुर, मैंने जवाब दिया। वो रेल कार वाले केस में शामिल तफ्तीश भी रही है। अच्छा, वो लड़की, एसपी ने कहा, जिसे हमने तफ्तीश से खारिज कर दिया था। हमने उसकी सिफारिश की थी कि इस केस के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं। वो हंस पड़ा और बोला, हमारा ख्याल है कि ये लड़की तुम पर बहुत मेहरबान है। ये एक अलग कहानी है साहब बहादुर, मैंने कहा। डीएसपी क्लार्क साहब इस कहानी से पूरी तरह वाकिफ हैं। बात यह है कि शहनाज मेरी सुतेली मां रह चुकी है। अब मेरी हंसी निकल गई और मैंने कहा, उस वक्त भी वो मुझ पर मेहरबान थी, लेकिन मैं उसकी ये मेहरबानी कबूल नहीं करता था। साहब बहादुर, ये जरा लंबी कहानी है, आप मेरी रिपोर्ट सुन लें। आप महसूस करेंगे कि हमें एक मिनट भी जाया नहीं करना चाहिए। मैं वहां दो आदमियों को फांसी पर लटका आया हूं, वो मर चुके होंगे, और मुझे यकीन है कि हमीदुल्लाह खान ने किसी को बताए बगैर उनकी लाशें गायब कर दी होंगी। मैंने उसे पहले ही बता दिया था कि मुझे उल्टा लटकाकर हमीदुल्लाह ने जिन दो आदमियों को मुझ पर पहरा बिठाया था, उन दोनों को मैं फांसी पर लटका आया हूं। एसपी उछल कर उठा और हमें यह कहकर दूसरे कमरे में चला गया कि तुम लोग यहीं इंतजार करो, मैं अभी आता हूं। फौरन उठो, एसपी ने कमरे में वापस आकर कहा। गाड़ी आ रही है, पुलिस की गार्ड इलाके के थाने में से लेंगे। हमें रात ही रात हमीदुल्लाह की जागीर पर पहुंचना है। निस्फ घंटे के अंदर अंदर उस जमाने की एक छोटी सी एक सरकारी गाड़ी, जो फौज में भी इस्तेमाल होती थी, आ गई। उसमें एक अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर और दो तीन हिंदुस्तानी कांस्टेबल थे। एसपी एक लम्हा भी जाया किए बगैर हमें साथ लेकर गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। उस इलाके के रेलवे स्टेशन तक सड़क पक्की थी। वहां से आगे कच्ची पगडंडियां थीं। गाड़ी इंतहाई तेज रफ्तारी पर जा रही थी। गाड़ी ने हमें सब इंस्पेक्टर अयूब के थाने तक सुबह 3 बजे के जरा बाद पहुंचाया। एसपी के हुक्म से अयूब को घर से बुलाया गया। वो जिन कपड़ों में था उन्हीं में थाने आ गया और स्पेशल ब्रांच के एसपी को और एक बावर्दी अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर को देखकर वो थर थर कांपने लगा। आधे घंटे के अंदर अंदर खुद भी तैयार हो जाओ और 10 कांस्टेबलों की गार्ड तैयार करो, एसपी ने उसे हुक्म दिया। गार्ड आधे घंटे से पहले तैयार हो गई। अयूब भी आ गया। उन सबको गाड़ी में बिठाकर रवाना हो गए और 1 घंटे से पहले पहले गाड़ी हमीदुल्लाह की जागीर में दाखिल होकर उसके मकान के बरामदे के साथ जा रुकी। पहले एक नौकर दौड़ता हुआ बाहर आया। एसपी ने उससे पूछा कि नवाब साहब कहाँ है? सोए हुए हैं साहब बहादुर, नौकर ने जवाब दिया। एसपी अंग्रेज पुलिस इंस्पेक्टर और अयूब को साथ लेकर बगैर दस्तक या इत्तला दिए अंदर चला गया। उसने नौकर को अपनी रहनुमाई के लिए बाजुओं से पकड़कर साथ ले लिया था। 10 मिनट गुजरे होंगे कि अयूब बाहर आया और उसने मुझे आवाज देकर कहा कि एसपी साहब अंदर बुलाते हैं। मैं उसके साथ अंदर गया तो मुझे हमीदुल्लाह के सोने के कमरे में ले गया। वहां मंजर ये बना हुआ था कि हमीदुल्लाह और शहनाज इकट्ठे एक तरफ खड़े थे। एसपी के हाथ में वही डंडा था जिससे शहनाज ने मुझे रिहाई दिलाई थी। एसपी ने यह डंडा मुझे दिखाकर पूछा कि यही इस्तेमाल हुआ था। यही था, मैंने जवाब दिया और कहा, मेरा रिवॉल्वर इसके पास होगा। इसका रिवॉल्वर दे दो, एसपी ने हमीदुल्लाह से कहा। मेरे पास अपना रिवॉल्वर है, हमीदुल्लाह ने कहा, लेकिन उसकी जबान उसका साथ नहीं दे रही थी। नवाब के बच्चे, एसपी ने कड़क कर कहा, इसका रिवॉल्वर फौरन निकालो। हमीदुल्लाह ने आह भरी और एक अलमारी खोलकर रिवॉल्वर निकाला। उसने शहनाज की तरफ देखा, फिर मेरी तरफ देखा, फिर एसपी की तरफ देखा और उसके होंठों पर मुस्कुराहट आ गई। उसने रिवॉल्वर की नाली अपनी कनपटी पर रख दी। एसपी जरा करीब ही खड़ा था। उसके हाथ में बैद का डंडा था। उसने बड़ी तेजी से डंडा घुमाया, जिसका पीतल वाले खोल का सिरा हमीदुल्लाह की कलाई पर लगा। रिवॉल्वर उसके हाथ से उड़ा और ऊपर जाकर फर्श पर आ पड़ा। हमीदुल्लाह कलाई पकड़कर बैठ गया। मैं अंदाजा कर सकता था कि उस डंडे की चोट किस कदर शदीद होगी। उठो,
एसपी ने डंडे का सिरा हमीदुल्लाह के पहलू में दबाकर कहा, फौरन उठो और हमें उस कच्चे मकान में ले चलो जहां तुमने सिकंदर को दरख्त के साथ उल्टा लटकाया था। शहनाज खामोश खड़ी थी, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। एसपी ने उसकी तरफ देखा और आहिस्ता आहिस्ता चलता उसके पहलू में जा रुका। क्यों रोती हो? एसपी ने अपना बाजू उसके कंधों पर रख कर कहा, हमें सब कुछ पता चल गया है। तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, हम तुम्हें इनाम दिलाएंगे। एसपी ने शहनाज को अपने साथ लगा लिया। साहब बहादुर, हमीदुल्लाह ने तंजिया लहजे में कहा, इसे मैं इनाम दूंगा, मुझे पहले भी इस पर शक था, अब आपने तस्दीक कर दी है। मैं जानता था कि एसपी ने शहनाज को शफकत से अपने साथ लगा लिया था, लेकिन उसकी ये हरकत मुझे कुछ बुरी लगी। वो यकीनन शहनाज के हुस्न और उसके दिलकश सरापे से मुतासिर हो गया था, वरना वो ऐसी हमाकत ना करता कि हमीदुल्लाह की मौजूदगी में शहनाज को शाबाश देनी शुरू कर देता। ये तो अभी जाहिर करना ही नहीं था कि मुझे रिहा शहनाज ने किया था, क्योंकि हमीदुल्लाह अभी गिरफ्तार नहीं हुआ था। वो चलते चलते इशारे से शहनाज को मरवा सकता था, या खुद जिस तरह रिवॉल्वर अपनी कनपटी पर रख लिया था, मौका देखकर शहनाज की गर्दन दबोच लेता, या किसी और तरीके से उसे नुकसान पहुंचा देता। उस मकान में चलो, एसपी ने कहा और शहनाज को उसी तरह अपने बाजू में लेते हुए कहने लगा, तुम्हें भी हमारे साथ चलना पड़ेगा। एसपी शहनाज के साथ कुछ ज्यादा ही चिपकता जा रहा था, जिससे मेरे दिल में तलखी सी पैदा हो रही थी। अगर वो एसपी ना होता तो मैं शहनाज का बाजू पकड़कर उसे अपनी तरफ घसीट लेता। मकान से निकलकर शहनाज गालिबन खुद ही उसके बाजू से निकल आई और पीछे हटकर मेरे साथ चलने लगी। एसपी ने पीछे देखा और मुस्कुराया। मैं जानता हूं, एसपी ने अंग्रेजी में मुझे कहा, यह तुम्हें चाहती है। हमीदुल्लाह कच्चे से एक मकान के दरवाजे पर जा रुका। मैंने हमीदुल्लाह के मकान से उस मकान तक हाथ पांव बंधे हुए तीन चार आदमियों के बाजुओं में 2.5-3 फरलांग का ये सफर तय किया था। एसपी अंदर चला गया। आगे आओ सिकंदर। एसपी ने मुझे बुलाया और पूछा, तुम्हें किस जगह उल्टा लटकाया गया था? मैं उस जगह जा खड़ा हुआ और ऊपर देखा। एसपी को बताया कि इस टहन के साथ रस्सा बांधा गया था। हमीदुल्लाह खान, एसपी ने उसे कहा, रस्सियां और रस्सा निकाल दो और उन दो आदमियों को इधर बुलाओ जो इस आदमी को यानी मुझे उठाकर यहां लाए थे। हमीदुल्लाह चुपचाप खाली नजरों से एसपी की तरफ देखता रहा। जवाब दो, इंस्पेक्टर ने उसके पहलू में अपनी छड़ी चबोकर कहा। रस्सियां और रस्सा कहाँ है और वो दो आदमी कौन हैं? हमीदुल्लाह फिर भी बुत बना खड़ा रहा। अचानक एसपी का घूंसा इस कदर जोर से हमीदुल्लाह के मुंह पर पड़ा कि वो पीछे गिरते गिरते दीवार के साथ जा लगा और एक पहलू पर गिर पड़ा। अंग्रेज इंस्पेक्टर ने तेजी से उस तक जाकर उसके सर के बाल मुट्ठी में लिए और झटका देकर उसे उठाया। हमीदुल्लाह के चेहरे पर दर्द का बड़ा गहरा तासुर आ गया था। उसकी नवाबी शान और जागीरदारी का रोब खत्म हो चुका था। ये जागीर उसकी एक तरह की रियासत बनी हुई थी, जहां उसका अपना हुक्म और कानून चलता था। रस्से और रस्सियों का मुझे कुछ पता नहीं, हमीदुल्लाह ने मरी मरी सी आवाज में कहा। मकान की तलाशी ले लें। छोटा सा तो वो मकान था। एक कमरे में गए तो रस्सा सामने पड़ा नजर आया। दोनों रस्सियां खुरली के करीब पड़ी मिल गईं। रस्सा दो हिस्सों में कटा हुआ था। मैंने एसपी के कान में कहा कि यहां से रस्सा शहनाज ने कुल्हाड़ी से काटा था। फौरन हमीदुल्लाह ने उन दोनों आदमियों के नाम बता दिए। 15-20 मिनट के अंदर वो आदमी आ गए। चूंकि पुलिस ने हमीदुल्लाह के मकान में अचानक छापा मारा था, इसलिए वो उन आदमियों को गायब ना कर सका। उन दो आदमियों की लाशें कहाँ हैं जो इस दरख्त के साथ लटक कर मरे हैं? एसपी ने पूछा। साहब बहादुर, हमीदुल्लाह ने कहा, उन्हें ना मैंने मारा है, ना मेरे किसी आदमी ने। मैं इकबाल करता हूं कि सिकंदर को मेरे हुक्म से इस दरख्त के साथ लटकाया गया था, लेकिन मेरे दो आदमियों को इस शख्स ने कत्ल किया है जिसका नाम सिकंदर है। बको मत, कातिल तुम हो, एसपी ने कहा। फौरन लाशें बरामद करवाओ। हमीदुल्लाह बहुत तड़पा। उसने वकीलों जैसी दलीलबाजी भी की, लेकिन एसपी के एक और घूंसे ने, जो पहले की ही तरह जोरदार था, उसकी तमाम तर दलीलबाजी रद्द कर दी। उसने अपने उन दो आदमियों को जिन्हें बुलाया गया था इशारा किया। दोनों खुरली के पीछे चले गए। वहां हरी घास का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। उन्होंने घास उठानी शुरू कर दी। हम सब उनके करीब जाकर रुके। घास हट गई तो नीचे कुछ मिट्टी नजर आई। खोदो, एसपी ने कहा। दोनों ने कुदालों से बड़ी तेजी से मिट्टी खोदना शुरू कर दी, जो दरअसल पहले ही खुदी हुई थी।
یہ ایک گڑھا ہی تھا جو قبر کی طرح کھودا گیا تھا۔ اس کی گہرائی کم و بیش 4 فٹ تھی۔ جب مٹی ہٹ گئی تو 2 لاشیں نظر آئیں جو اوپر نیچے پڑی ہوئی تھیں۔ لاشوں کو باہر نکال کر ایک ہی چارپائی پر ڈال دیا گیا۔ میں لاشوں کو دیکھ رہا تھا۔ شہناز قریب ہی کہیں کھڑی تھی۔ اچانک اس کی چیخ نکلی۔ سب نے بدک کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر رکھے ہوئے چلا رہی تھی۔ میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ پھر چلائی، مجھے جانے دو۔ میں ایک ہی جست میں اس تک پہنچا اور اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ چیختی چلاتی میرے ساتھ لپٹ گئی۔ میں اسے مکان سے باہر لے گیا۔ وہ کانپ رہی تھی۔ رات کو اس نے میرے ساتھ مل کر ان دونوں آدمیوں کو قتل کیا تھا۔ یہ میری محبت کی انتہا تھی جس نے اسے دلیر اور ظالم بنا دیا تھا، لیکن لاشیں دیکھ کر وہ ڈرپوک عورت بن گئی۔ خدا کے لیے شہناز اپنے آپ کو سنبھالو، میں نے کہا۔ یہ دونوں انگریز افسر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ان دونوں کو حمید اللہ نے قتل کیا ہے۔ نہ مجھے کوئی پکڑے گا نہ تمہیں۔ یہ تو تمہیں پتہ چل ہی چکا ہوگا کہ میں پولیس کا افسر ہوں اور خفیہ پولیس میں ہوں۔ میں نے اپنے افسروں کو بتا دیا ہے کہ ان آدمیوں کو میں نے اور تم نے قتل کیا ہے۔ یہ ایس پی تمہیں شاباش دے چکا ہے۔ شہناز کو یہی ڈر تھا۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے سنبھالا اور اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا کیا کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کیا ہے۔ پھر حمید اللہ پھانسی چڑھ جائے گا؟ شہناز نے پوچھا۔ چڑھ جانے دو، میں نے کہا، تمہیں اس سے کیا؟ تم اب یہاں نہیں رہو گی۔ میں پھر اسے اندر لے آیا۔ ایس پی حمید اللہ سے کہہ رہا تھا کہ ان 2 آدمیوں کو اس نے قتل کیا ہے اور قتل کا باعث یہ ہے کہ ان دونوں کو اس نے میرے پہرے پر بٹھایا تھا اور انہوں نے مجھے کھول کر بھگا دیا تھا۔ قتل کا یہ باعث بڑا اچھا سوچا گیا تھا۔ دراصل ایس پی حمید اللہ کو انتہائی سزا دلانا چاہتا تھا۔ حمید اللہ کے وہ 2 آدمی جو مجھے باندھنے اور لٹکانے کے جرم میں شامل تھے، وہ اقبال جرم پر آمادہ ہو چکے تھے، اور ایس پی نے انگریز انسپیکٹر کو آہستہ سے کہہ دیا کہ ان میں سے ایک کو سلطانی گواہ بنا کر اپنے مطلب کا بیان لے لیں گے۔ پولیس کی تفتیشی کارروائی خاصی لمبی اور کچھ پیچیدہ تھی۔ پیچیدہ اس لیے کہ حمید اللہ مجرم تو تھا ہی، لیکن اس کے خلاف کچھ جھوٹ کی آمیزش بھی کروائی تھی۔ پھر پیچیدگی یہ بھی تھی کہ شہناز کو گواہ کے طور پر پیش نہیں کرنا تھا۔ حمید اللہ کو ہتھ کڑی لگا لی گئی۔ لاشوں کے پوسٹ مارٹم کا انتظام کر دیا گیا۔ دونوں مزاروں کو بھی باقاعدہ طور پر گرفتار کر لیا گیا۔ ایس پی سب کو حمید اللہ کے مکان میں لے گیا اور اس نے مجھے کہا کہ میں شہناز کو اس کے سامنے لاؤں۔ میں شہناز کو اس کے پاس لے گیا تو اس نے شہناز سے پوچھا کہ یہ سارا واقعہ کس طرح ہوا تھا۔ شہناز نے بتایا کہ میں جب اپنے کمرے میں چلا گیا تو وہ حمید اللہ کے ساتھ سونے کے کمرے میں چلی گئی۔ حمید اللہ حسب معمول وسکی رکھ کر بیٹھ گیا اور آہستہ آہستہ پینے لگا۔ شہناز کو وہ دل و جان سے چاہتا تھا۔ پینے کے دوران وہ اسے اپنے پاس بٹھاتا اور اپنے اوپر رومانی کیفیت طاری کر لیتا تھا۔ 1.5 گھنٹے بعد حمید اللہ نے شہناز سے کہا کہ وہ ذرا باہر جا رہا ہے اور ابھی آ جائے گا۔ اس نے مزاروں کا کوئی مسئلہ بتایا تھا۔ شہناز کی آنکھ لگ گئی۔ بہت دیر کے بعد کمرے کی بتی جلی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ بتی حمید اللہ نے جلائی تھی۔ شہناز نے اسے کہا کہ وہ بہت دیر لگا کر آیا ہے۔ کام ہی ایسا تھا، حمید اللہ نے جواب دیا۔ بڑا موٹا شکار مارا ہے۔ کسی کو قتل کروا دیا ہوگا، شہناز نے کہا۔ نہیں، حمید اللہ نے کہا، اسے قتل ہوتے 2-4 دن لگیں گے۔ جانتی ہو وہ کون ہے؟ ہمارا مہمان سکندر۔ کیوں؟ شہناز نے گھبرا کر پوچھا۔ اس نے آپ کا کیا بگاڑا ہے؟ بگاڑا نہیں، حمید اللہ نے طنزیہ لہجے میں کہا، اس نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہے۔ یہ خفیہ پولیس کا آدمی ہے، میں اس کے دھوکے میں آ گیا اور اپنے 15 آدمی مروا لیے۔ میں تو ساری عمر کے لیے جیل چلا گیا تھا۔ اگر نواب صاحب 1.5 لاکھ تاوان نہ دیتے تو مجھے عمر قید ہو جاتی۔ اب وہ پھر بھید لینے آیا تھا کہ میں کر کیا رہا ہوں۔ یہ آپ کو کس نے بتایا ہے؟ شہناز نے پوچھا۔ اگر وہ خفیہ پولیس میں ہوتا تو مجھے ضرور بتا دیتا۔ سب انسپیکٹر ایوب سے زیادہ معتبر آدمی کون ہو سکتا ہے؟ حمید اللہ نے کہا۔ ایوب نے مجھے پکی خبر دی تھی، اور وہ جو نجومی یہاں آیا تھا وہ بھی خفیہ پولیس کا آدمی تھا۔ اس کے ذریعے سکندر نے اپنے محکمے کو اطلاع بھجوائی تھی کہ ڈاکوؤں کے دونوں گروہ آ گئے ہیں۔ آگے جو کچھ ہوا وہ تم نے دیکھ لیا تھا۔ سب انسپیکٹر ایوب انگریزوں کی پولیس کا نہیں، میرا آدمی ہے۔ میں نے روپیوں سے جس طرح اس کا پیٹ بھرا ہے، اس طرح کون بھر سکتا ہے؟ وہ میرے آگے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ شہناز نے میری موجودگی میں بیان دیتے ہوئے جب ایوب کا نام لیا تو ایس پی کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ شہناز نے اپنے بیان میں کہا کہ ایوب ان کے ہاں آتا رہتا تھا
اور اسے پھانسنے کی کوشش کرتا تھا۔ شہناز نے پہلے تو اسے دھتکارا، پھر ایک روز اس کی اچھی خاصی بے عزتی کر دی۔ ایوب کا خیال تھا کہ شہناز مجھے چاہتی ہے۔ اس نے اپنی بے عزتی کا انتقام اس طرح لیا کہ حمید اللہ کو بتا دیا کہ سکندر پولیس کی اسپیشل برانچ کا آدمی ہے۔ حمید اللہ نے مجھے بتا دیا کہ وہ سکندر کو کہاں لٹکا آیا ہے۔ شہناز نے ایس پی کو بیان دیتے ہوئے کہا، حمید اللہ نے مجھے یہ بھی بتایا کہ وہاں 2 آدمی پہرے پر چھوڑ آیا ہے۔ یہ میری برداشت سے باہر تھا۔ میں نے سکندر کو بچانے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ حمید اللہ کو شراب پلانی شروع کر دی۔ میں بظاہر خوشی کا اظہار کر رہی تھی کہ ہم نے اپنے ایک بڑے ہی خطرناک دشمن کو پکڑ لیا ہے۔ میں اس کے ساتھ چھیڑ خانی بھی کرتی رہی اور وہ کچھ مجھ سے متاثر، کچھ فتح کی خوشی میں پیتا چلا گیا۔ وہ جو پہلے بھی نشے میں تھا، بے سدھ اور بے خبر سو گیا۔ میں جانتی تھی کہ اب وہ صبح 10 بجے سے پہلے نہیں اٹھے گا۔ وہ بید کا یہ ڈنڈا سونے کے کمرے میں اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ میں نے یہ ڈنڈا اٹھایا اور اس مکان میں پہنچ گئی جہاں سکندر کو لٹکایا گیا تھا۔ میں اتنی دلیر تو نہیں تھی، نہ مجھے یہ معلوم تھا کہ کسی کے سر پر ڈنڈا مارو تو وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ یہ مجھے حمید اللہ نے ایک بار بتایا تھا، وہ اس طرح کہ میں نے ایک روز یہ ڈنڈا اٹھایا تو بڑا وزنی لگا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہ اتنا وزنی کیوں ہے؟ اس نے بتایا کہ اس کے آگے سیسا بھرا ہوا ہے، اگر یہ گھوڑے کے سر پر مارو تو وہ بھی بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ اس رات جب میں سکندر کو چھڑانے گئی تو یہی ڈنڈا ہاتھ میں لے لیا۔ اس مکان میں گئی تو جو مزارہ پہرے پر جاگ رہا تھا وہ سمجھا ہوگا کہ میں اپنے قیدی کو دیکھنے آئی ہوں۔ وہ مجھ سے شاباش کی توقع رکھتا تھا، لیکن میں نے اس کی توجہ سکندر کی طرف کر کے پہلے اس کی پگڑی گرائی، پھر اس کے سر پر ڈنڈا مارا۔ اس کے بعد شہناز نے اپنے بیان میں وہی کچھ کہا جو میں تفصیل سے سنا چکا ہوں۔ اس نے بتایا کہ وہ جب مجھے رخصت کر کے واپس آئی تو حمید اللہ بے سدھ پڑا تھا۔ وہ اس قدر غصے میں تھی کہ حمید اللہ کے سر پر بھی ڈنڈا مارنے لگی تھی، لیکن اسے خیال آ گیا کہ وہ پھر جائے گی کہاں۔ اگلی صبح ایک مزارہ جو اس جرم میں شامل تھا گھبرایا ہوا آیا اور اس نے بتایا کہ سکندر غائب ہے اور اس کی جگہ 2 پہرے دار لٹکے ہوئے ہیں اور وہ مر چکے ہیں۔ شہناز کا بیان ختم ہوا تو ایس پی نے ایوب کو اندر بلا لیا۔ تم بے ایمان آدمی، ایس پی نے دانت پیس کر کہا، تم نے پولیس افسر ہوتے ہوئے جو جرم کیا ہے وہ اتنا معمولی نہیں کہ تمہیں صرف لائن حاضر کیا جائے یا نوکری سے نکال دیا جائے۔ تم نے حکومت برطانیہ کا راز فاش کیا ہے اور 2 آدمیوں کے قتل کا باعث بنے ہو، اور پولیس کے ایک افسر کو تم نے مجرموں کے ہاتھوں قتل کروانے کی کوشش کی ہے۔ ایس پی نے انگریز انسپیکٹر کو بلا کر انگریزی میں کہا، اس سب انسپیکٹر کو ہتھ کڑی لگا لو۔ ایوب پر یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ اسے اپنی صفائی میں جھوٹ بولنے کی بھی مہلت نہ ملی اور اسے ہتھ کڑی لگ گئی۔ اسے جب باہر لے گئے تو ایس پی شہناز کی طرف متوجہ ہوا۔ دیکھو لڑکی، ایس پی نے شہناز سے کہا، تمہیں ہم عدالت میں پیش نہیں کریں گے، لیکن تم جاؤ گی کہاں؟ سکندر نے بتایا ہے کہ تمہارا اپنا گھر ہے اور تمہارے ماں باپ زندہ ہیں۔ ہم تمہیں سرکاری خرچ پر ایک آدمی کی حفاظت میں تمہارے گھر بھیج دیں گے۔ نہیں، شہناز نے میری طرف دیکھ کر کہا، میں اس ماں کے پاس نہیں جاؤں گی جس نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا ہے۔ پھر کہاں جاؤ گی؟ ایس پی نے پوچھا۔ میں سکندر کے ساتھ رہوں گی، شہناز نے جواب دیا۔ نہیں لڑکی، ایس پی نے کہا، تم اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ صاحب بہادر، میں نے ایس پی سے کہا، یہ ایک الگ کہانی ہے کہ یہ اپنے گھر کیوں نہیں جانا چاہتی، پھر کبھی آپ کو سناؤں گا۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس کا کوئی ٹھکانہ ہے ہی نہیں۔ میری مجبوری آپ جانتے ہیں۔ اچانک ایس پی ہنس پڑا، اس نے بازو لمبا کیا اور شہناز کی کمر کے گرد بازو لپیٹ کر اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اتنی خوبصورت لڑکی کو ہم ضائع نہیں ہونے دیں گے، ایس پی نے شہناز کو اپنے بازوؤں میں بھینچتے ہوئے کہا، یہ ہمارے ساتھ رہے گی۔ میرا خون کھول اٹھا، میں پہلے ہی دیکھ رہا تھا کہ انگریز ایس پی اس گوری چٹی حسین لڑکی پر فریفتہ ہوا جا رہا ہے۔ اب اس نے اپنی نیت کا اظہار کر دیا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ انگریز مجھ سے میری عزیز ترین چیز چھین رہا ہو۔ میں اس کے سامنے بول نہیں سکتا تھا۔ مجھے اپنے آپ پر غصہ آنے لگا کہ میں نے پولیس کی سروس قبول ہی کیوں کی تھی۔ میں نے تہیہ کر لیا کہ مجھے نوکری چھوڑنی پڑی یا ایس پی کو قتل کرنا پڑا، میں شہناز کو اس کے حوالے نہیں کروں گا۔